السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے شہر درد میں ڈوبی تنہائی کا بقیہ حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ زہرا بے حد بے ادبی اور گستاخی سے بول رہی تھی۔ درانی تعجب سے اسے دیکھتے رہ گئے تھے، مگر دوبارہ انہوں نے زہرا سے ہانیہ کی بابت کچھ نہ کہا تھا۔ پھر آئے دن ہانیہ بیمار رہنے لگی تھی۔ بی جان نے ہانیہ کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا تھا، ورنہ ہانیہ شاید زندہ ہی نہ رہتی۔ وہ اکثر اپنے کپڑے گیلے کر لیا کرتی تھی اور گھنٹوں سردی میں ٹھٹھرتی رہتی تھی۔ تب بی جان نے یہ سب اپنے ذمے لے لیا۔ انہوں نے ہانیہ کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ یوں بھی ان کی گود میں درانی کی صورت بیٹا تو تھا، اگر بیٹی نہ تھی، پوتی ہی ان کے لیے بیٹی بن گئی تھی۔ کل کائنات یوں زہرا اس ذمہ داری سے بھی برآزما ہو گئی تھی، ہر فکر سے آزاد۔ ایک دن درانی نے خود اپنی آنکھوں سے زہرا کو شعیب کے ساتھ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہنستے مسکراتے دیکھا تھا، اور وہ جس طرح قریب ہو کر بیٹھی تھی، وہ منظر دیکھ کر درانی کے دل پر گہری ضرب لگی تھی۔ رہ رہ کر یہ منظر ان کے دل کو کچوکے لگا رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ زہرا ان کے اعتماد کو یوں ٹھیس پہنچائے گی، ان کے یقین کی یوں دھجیاں اڑائے گی۔ سر شام جب زہرا گھر آئی تو اس وقت درانی لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھیں شدت درد سے سرخ ہو رہی تھیں، گریے خون آنکھیں، لہو برساتی آنکھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ زہرا خوب سج دھج سے تیار تھی، چہرے پر مسکان سجی تھی، مگر جو ہی درانی پر نگاہ پڑی تو وہ مسکراہٹ کافور ہو چکی تھی، اور ایک دم اس مسکراہٹ کی جگہ بیزاری نے لے لی تھی۔ چہرے پر سرد مہری آئی تھی، ناگواریت کا احساس تھا جو درانی کی نگاہ سے نہ چھپ سکا تھا۔ میں تم سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو، یہ میں بخوبی سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، مگر میں تم سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ زہرا، میری محبت میں ایسی کون سی کمی تھی کہ تم نے یہ قدم اٹھایا؟ تم نے میری پاک محبت کو ٹھکرا کر یہ دلدل پر راستہ چنا، تم نے اپنے آپ کو میری نظروں سے گرا دیا ہے زہرا۔ مگر کیا کروں، یہ دل کم بخت دل تمہیں آج بھی شدتوں کی انتہاؤں سے چاہتا ہے، آج بھی طلبگار ہے کہ تم میری وہی پہلی والی زہرا بن جاؤ، میری اپنی زہرا، ہانیہ کی ماں، میری بیوی۔ زہرا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا تم بھول چکی ہو میں نے کس طرح چاہتوں سے تمہیں اپنایا، ایک کمرے کی بند سی کوٹڑی سے یہاں اس کشادہ گھر میں لا کر تمہاری آرزو پوری کی، تمہیں نام دیا، عزت دی، اور تم نے یہ صلہ دیا میری محبت کا، وہ بے حد گریا لب تھا۔ اگر شادی کی تو کون سا احسان کیا ہے مجھ پر، بہت زیر بار ہو چکی تمہاری، اب مزید نہیں رہنا چاہتی۔ اچھا ہے تم نے سب جان لیا، میں بھی جلد ہی تمہیں سب کچھ بتانے والی تھی، آج نہیں تو کل یہ سب تو تمہیں معلوم ہونا ہی تھا۔ میں یوں بھی اس گھٹے گھٹے ماحول میں نہیں جی سکتی، میں آزاد فضا کی باسی ہوں، یہاں دم گھٹتا ہے میرا، تم سے طلاق چاہتی ہوں۔ اگر تم نے نہ دی تو شعیب جلد ہی کچھ کریں گے کہ تم مجبور ہو جاؤ گے، اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ اپنی عزت کا جنازہ نکالنا پسند کرو گے یا باخوشی مجھے الگ کر دو گے، اس میں ہی تمہاری بھی بھلائی ہے۔ مجھے کب تک قید کی زنجیروں میں رکھو گے؟
آج نہیں تو کل میں شعیب کی بن ہی جاؤں گی۔ زہرا نے دیکھا ہی نہیں کہ درانی کے چہرے پر کتنے گہرے ملال کے سائے تھے، کتنے دکھ تھے جو زہرا نے لکھ ڈالے تھے۔ اگر دیکھ لیتی تو شاید کبھی بھی درانی کو چھوڑ کر نہ جاتی، کیونکہ زندگی میں ہر شے مل جایا کرتی ہے، مگر نہیں ملتی تو سچی محبت اور اس کے انمٹ نقوش۔ پھر درانی نے خاموشی سے اپنے دل کے ٹکڑے کو دل سے نکال کر پھینک دیا ہو، جیسے انہوں نے زہرا کی ہر بات مانی تھی، اس کی ہر آرزو پوری کی تھی، تو کیوں کر ممکن تھا کہ یہ آرزو تشنا چھوڑ دیتے۔ انہوں نے زہرا کو طلاق نامہ دیا، مگر زہرا کی ایک فرمائش سمجھ کر یوں وہ زہرا کی زندگی سے دور چلے گئے تھے، اور زہرا نے عدت ختم ہوتے ہی شعیب سے شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد انہیں زہرا کی کوئی خبر نہ ملی تھی۔ ان کا ہاتھ ایک بڑی سی آویزہ تصویر پر آن سا گیا تھا۔ مسکراتی ہوئی زہرا یہ تصویر تھی جو زہرا نے بطور خاص ان سے کہہ کر بنوائی تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ جو ہر وقت تصویر بناتے رہتے ہیں نا، ایک نقش میرا بھی تو بنائیں، اتاریں اس کے نوز پر۔ زہرا نے مسکرا کر کہا تھا، اور انہوں نے زہرا کی تصویر بنا ڈالی تھی۔ اب تو عرصہ ہوا زہرا کی محبت سے دستبردار ہوئے۔ انہوں نے اس محبت کو جیسے چھوڑا تھا، اس طرح رنگوں سے بھی دستبردار ہو گئے تھے۔ اب وہ کبھی کوئی تصویر نہ بناتے تھے۔ سچ تو یہ بھی تھا کہ انہوں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ وہ اتنی رقم، اتنے دولت کے انبار اکٹھے کر لیں گے کہ اگر دن زہرا کو دکھا سکیں کہ وہ شعیب سے کسی صورت کم نہ تھے، نہ ان کی محبت میں کوئی کمی تھی۔ اس لیے وہ دن رات بزنس میں ڈوبے رہتے تھے، ہانیہ کو بھی بھول چکے تھے۔ اگر چند لمحات ملتے بھی تھے تو اس کمرے میں آ کر زہرا کی یادوں سے باتیں کرتے، یا ان تمام تصاویر سے جو انہوں نے شادی کے بعد زہرا کی محبت میں بنائی تھی۔ یہ سارے رنگ اب بے رنگ ہو کر رہ گئے تھے۔ اب فقط ان تمام رنگوں پر ایک ہی رنگ حاوی تھا، جدائی کا رنگ۔ وہ لان میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، جب بے حد خاموشی سے کوئی اس کے پاس آ کر دھم سے گھاس پر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تھا اور دیکھتی ہی چلی گئی تھی۔ آفتاب عالم روبرو تھے، آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، ورنہ آج بھی مخاطب نہ کرتا آپ کو۔ ہانیہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس بات کا اب کیا جواب دے۔ اسے تو یہ ہی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ بسا اوقات حقیقت بھی کتنی خوش کن ہوا کرتی ہے کہ اس پر حقیقت کے بجائے خواب کا سا گمان گزرتا ہے۔ وہ آفتاب عالم کے ساتھ تھی، اس لمحے اس کی سنگت میں۔ میں چند دنوں کے بعد فارغ ہو جاؤں گا تو یہاں آنے کا کوئی جواز باقی نہ رہے گا۔ میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، اور صاف کھری دو ٹوک بات کرنے والا انسان ہوں۔ آپ کو اپنی زشت کا ساتھی بنانے کا خواہاں ہوں۔ آج بھی شاید مخاطب نہ کرتا، مگر دل نے کہا کہ آج تو بات کر ہی لی جائے۔ تنہا دیکھ کر آ گیا۔ آفتاب عالم معرفتگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ براؤن اسکارف میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، روشن ستارہ آنکھیں بے حد صاف اور دل میں اترتی جاتی تھیں۔ وہ بے انتہا حسین تھی، اور آج اعتراف محبت کے بعد وہ اور بھی حسین ہو گئی تھی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ آفتاب عالم نے کہا تو وہ نظریں جھکا کر گھاس کو نوچنے لگی تھی۔ میں کیا کہوں؟ اس کے ہاتھوں پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، بے حد نروس سی تھی۔ کچھ بھی ہانیہ کہو، کچھ ایسا کہ جس سے میرے دل کو یہ تقویت مل جائے کہ تم میری ہو۔ یہ درخشندہ چہرہ میرا ہے، یہ شادابی آنکھیں میری ہیں، یہ مخروطی انگلیاں میری ہیں، یہ سراپا مجسم میرا ہے۔ بس اتنا ہی سننا چاہتا ہوں۔ آفتاب عالم کا لہجہ اس کی مانند ہی دل نشین ہو رہا تھا، بے حد مخمور ہو رہا تھا۔ جذبوں کی شدت سے اس کا لہجہ بھی بے حد بھاری ہو رہا تھا، اور ہانیہ کے چہرے پر حیا کی لالی چھائی تھی۔ شرم کے شبنمی رنگ لیے وہ سر جھکائے تھی
کیا کہتی، فقط خاموشی۔ تبھی ہانیہ کو دور سے ارم آتی دکھائی دی تھی۔ السلام علیکم، ارم نے پاس آ کر بیٹھ کر درے انداز میں کہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں اب چلتا ہوں ہانی، آفتاب نے مسکرا کر کہا اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ ارم نے دیکھا ہانیہ کا چہرہ بے حد چمک رہا تھا، جو اندرونی خوشی پر دلالت کر رہا تھا۔ بہت باتیں ہو رہی تھیں، ایسا کیا خاص تھا؟ ارم نے ذو معنی انداز میں پوچھا۔ کریدتے ہوئے وہ مجھے پرپوز کر رہے تھے، ہانیہ نے ہنس کر کہا۔ اچھا؟ ارم کی آواز میں ایک عجیب سی بات تھی۔ ارم نے بہت عرصہ پہلے آفتاب کو دیکھ کر اس کی آرزو کی تھی، تب اسے معلوم ہوا۔ ارم کی آواز میں ایک عجیب سی بات تھی۔ ارم نے بہت عرصہ پہلے آفتاب کو دیکھ کر اس کی آرزو کی تھی، تب اسے معلوم ہوا تھا کہ آفتاب عالم ایک بے حد مغرور سا انسان ہے اور لڑکیوں سے تو وہ بے حد دور رہتا ہے۔ اس کا نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں ایک نام تھا، وہ بے حدود لڑکا تھا، ہر دل عزیز، ہر کوئی اس کے گن گاتا تھا، کیونکہ وہ حد مہذب با اخلاق لڑکا تھا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ سوشل ورکس میں بھی سرگرداں تھا۔ تمام اساتذہ اس کے گرویدہ تھے اور اس کو بے حد پسند کرتے تھے، مگر وہ کسی لڑکی کو لفٹ نہ کرواتا تھا اور نہ ہی اس کا نام کبھی کسی لڑکی کے ساتھ لیا گیا تھا۔ اگرچہ ہزاروں لڑکیاں اس کی گرویدہ تھیں، مگر وہ خشک ایک آدم بیزار مشہور تھا۔ آج وہی آفتاب عالم جس نے ارم کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ بات ارم بھی جانتی تھی کہ اس نے آفتاب سے بات کرنے کی سعی کی تھی، مگر آفتاب عالم نے بے حد روکھے انداز میں جواب دیا تھا۔ ارم نے محض یہ جان کر کہ خاور اس کا کزن اور بہترین دوست ہے، خاور سے شادی کا فیصلہ کر ڈالا تھا۔ آفتاب عالم کو محض یہ جتانے کے لیے کہ وہ اتنی بے قیمت اور ارزاں نہیں ہے۔ وہ سمجھتا نہیں، میں ارزاں نہیں، بے مول ہوں، میں انمول ہوں، محض اس کی چاہت کی طلب کرتی ہے اکثر بے وقت۔ یہی معاملہ در حقیقت اس کے ساتھ بھی تھا۔ اب وہ ایسے یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ وہ اتنی بھی بے قیمت اور کئی گزری نہ تھی۔ خاور خوش عقل ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد امیر و کبیر انسان تھا، سب سے بڑھ کر محبت کرنے والا تھا۔ ارم نے شادی تو کرنی ہی تھی، تو پھر خاور کیوں نہیں؟ سو اس نے یہ فیصلہ کر ڈالا تھا، مگر اب یہ جان کر آفتاب عالم کی منصور نظر کوئی اور نہیں، اس کی اپنی اکلوتی دوست ہانیہ تھی۔ اس کو بے حد ذلت کا احساس ہو رہا تھا اور غصہ بھی آ رہا تھا اپنی کم مائگی کے احساس پر۔ اور پھر ارم نے خاور کے سامنے ایک شرط رکھ دی تھی، ایسی شرط کہ جس کو سن کر ہی اس کے اذہان خطا ہو گئے تھے۔ ارم نے کہا تھا کہ وہ صرف اس شرط پر خاور سے شادی کرے گی کہ وہ ہانیہ کو آفتاب کی نظروں سے گرا دے اور یہ بات آفتاب کے دل میں بٹھا دے کہ ہانیہ ایک غلط لڑکی ہے، ورنہ دوسری صورت میں وہ کبھی بھی خاور سے شادی نہیں کرے گی۔ خاور ارم کو بے انتہا چاہتا تھا، مگر یہ سن کر اور ارم کی سوچ جان کر اس کو شدید دکھ ہو رہا تھا۔ ارم، میں نے تم سے بے پناہ محبت کی ہے، مگر میں اتنا گرا ہوا کام نہیں کر سکتا۔ خاور کے لہجے میں دکھ تھا، پاتال کی طرح گہرا۔ ارم بہت اونچائی سے اس کی نظروں میں نیچے گری تھی، یوں جیسے دل سے بھی اتر گئی ہو۔ ایسا کیا کہہ دیا میں نے تمہیں؟ صرف اتنا کرنا ہوگا کہ آفتاب کو بتانا ہوگا کہ ہانیہ ایک کیریکٹر لیس لڑکی ہے، ایک وقت میں تمہارے ساتھ بھی انوالو رہ چکی ہے۔ ارم نے کہا۔ اسے بالکل اندازہ نہ ہوا تھا کہ ارم کے عین پیچھے کوئی کھڑا ہے جو یہ ساری بات سن رہا ہے۔ وہ ہانیہ تھی، دھواں دھواں ہوتا چہرہ لیے، اعتماد کی کرچیاں بکھیری تھی 400۔ زہرا نے شعیب کی خاطر تمام کشتیاں جلا ڈالی تھیں، مگر اسے کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا، محض پچھتاوا حاصل ہوئے تھے۔ شعیب سے شادی اس نے ماں دولت کی خواہش میں کی تھی،
اس کا حصول تو ہو گیا تھا، مگر آزادی کی تمنا جو اس کی اولین خواہش تھی وہ بھی پوری ہوئی، کچھ ایسے رنگ میں کہ اسے اپنے وجود سے نفرت ہو گئی تھی۔ مگر وہ جو وجود لگتا تھا اسے، شعیب نے اسے شادی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر نہ کی تھی، بلکہ اس کے حسن کی وجہ سے کی تھی، جسے وہ ہر روز کیش کرواتا تھا۔ مختلف پارٹیز میں لے جا کر اسے زہرا کے خریدار مل جاتے تھے، اور یہ وہی وجہ تھی کہ اس کا بزنس بے حد تیزی کے ساتھ پھیلا تھا، بے حدود سعادت اختیار کر گیا تھا۔ مگر اس کے لیے زہرا کو اپنا آپ گروی رکھنا پڑا تھا، اپنی ذات کی دھجیاں بکھیرنی پڑی تھیں، اپنا آپ گنوا کر اس نے شعیب کو پا لیا تھا، اس شعیب کو جس کے مکروہ ذہن نے اسے پاتال کی گہرائیوں میں گرا دیا تھا۔ اسے اس کی ذات کی قدر و قیمت، جو غرور اسے اپنے حسن پر تھا، اور وہ سوچتی تھی کہ وہ حسن جادواں کی مالک ہے، بس اب فقط ذلت بھری زندگی تھی، دہشت کی سیاسی تھی جو اس کے چہرے پر رقم تھی۔ آج بھی جان ہم سائے میں کسی فوتگی پر گئی تھی، فوتگی سے واپسی دیر سے ہونی تھی۔ اس نے سوچا آج سنہرا موقع ہے کہ آج بابا جانی کے کمرے میں جائے۔ وہ بابا جانی کے کمرے میں گئی، باہر سے لاک تھا۔ ہانیہ کو یاد آیا کہ ڈبلیگیٹ چابیوں کا گچھا کہاں ہوتا ہے، وہ بھی جان کی الماری میں ہمہ وقت موجود رہتا تھا۔ اس نے بھی جان کی الماری سے ڈبلیگیٹ چابیاں لی، باری باری آزمایا تو ایک چابی لگ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر چلی آئی۔ کافی عرصہ بعد رہنے کی بدولت عجیب سی باسنت کمرے میں چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اندازے سے لائٹ جلائی تو تمام کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ چار سو تصاویر آویزاں تھیں، مگر کسی سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک تصویر سے کپڑا ہٹایا۔ ارے یہ کیا! اف اف نہیں! وہ ایک دم پیچھے ہی ہٹی تھی۔ وہ اس صورت کو، اس چہرے کو جانتی تھی، یہ چہرہ اس کے لیے اجنبی نہ تھا۔ ارم کے گھر بارہا وہ گئی تھی تو آنٹی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ ہر تصویر پر زہرا لکھا تھا، زہرا درانی۔ کیا یہ میری ماما ہے؟ سوال تھا کہ خنجر لیے ہوئے۔ وہ صدمے کی کیفیت میں ہر تصویر دیکھتی رہی۔ اسے اندازہ نہ ہوا کہ کتنی دیر ہو گئی ہے۔ اسے اپنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی تو اس نے دیکھا تو بابا جانی کھڑے تھے۔ اسے بابا جانی بے حد بوڑھے لگے، بے حد آسودہ سے، ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ بیٹا، اب اگر تم آ ہی گئی ہو تو یہاں، تو یہ جان لو کہ یہی تمہاری ماما ہیں، حیات ہیں، مگر اب میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، سوائے ایک تمہارے ناطے کے۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں تھے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بابا جانی نے اسے منع نہیں کیا تھا، اسے اجازت دے دی تھی کہ اگر وہ چاہے تو اپنی ماما سے مل لے۔ اس کی ایسی خاص تمنا نہ تھی، مگر کچھ سوالات تھے جو تشنہ-لب تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان سوالات کے جوابات حاصل کرے اور اپنی تشنگی کو آسودگی میں بدل ڈالے۔ وہ اس غرض سے ان سے ملنے گئی تھی۔ ارم نے اسے دیکھا تو نظریں چرا گئی تھی۔ ہانیہ نے ارم کو گلے سے لگایا تو ارم بھی رو دی تھی۔ ہانیہ، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت برا چاہا تمہارے حوالے سے، میں ناقابل معافی ہوں۔ ارم کے چہرے پر سجی ندامت تھی۔ تم جانتی ہو ہانیہ، اس کو کھو کر مجھے ادراک ہوا کہ میں تو خود اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی، اب خود کو ادھورا پاتی ہوں۔ اب مجھے 400 خاور کی خوشبو ملتی ہے، مگر وہ خود نہیں ملتا۔ دیکھو، اس کی تلاش میں میرا سارا وجود سنگ ریزہ ہو گیا ہے۔ ارم نے رو کر کہا تھا، میں نے تمہیں معاف کیا کیونکہ تم غیر نہیں ہو، میری بہن ہو۔ ارم! کیا کہا؟ ارم نے بے یقینی سے دیکھا، تبھی زہرا کمرے میں آئی تھی۔ ہانیہ کی بات پر وہ صدمے سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ ہانیہ ان کی اپنی اولاد تھی، یہ وہی ہانیہ تھی جس کو وہ چھوڑ کر آ گئی تھی اپنے خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے۔ ہانیہ اور زہرا کی نظریں ملی تھیں۔
ہانیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، زہرا نے کہا۔ یہ تمہاری بہن ہے مگر سوتیلی بہن۔ ان کی آواز میں درد تھا۔ ارم بے حد خوش تھی۔ وہ اس خوشی میں چائے لینے چلی گئی۔ ہانیہ اور زہرا بے حد خاموش صوفے پر بیٹھی تھی۔ آخر زہرا نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ ہانیہ، تمہارے بابا بہت عظیم انسان ہیں۔ ان سے کہنا میں ان کو کھو کر بہت کچھ کھو دیا، اپنی انا، عزت نفس، اپنا وقار اور تمہیں بھی۔ وہ رو رہی تھی۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ بابا سے کہنا مجھے معاف کر دیں تاکہ مجھے سکون مل جائے۔ وہ رو دی۔ شعیب نے ارم کے دل میں تمہارے بابا جانی کے خلاف زہر بھر دیا ہے۔ حالانکہ ارم کا تو کوئی واسطہ بھی نہ تھا درانی سے، مگر شعیب اتنا زہریلا ہے کہ وہ زہر آلود کرنے کا کوئی موقع نہیں گنواتا ہے۔ تبھی آہٹ پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ تم دونوں باتیں کرو، میں آتی ہوں۔ زہرا سے بیٹھنا دشوار تھا، دل آب دیدہ تھا۔ وہ بہت سا رونا چاہتی تھی۔ تنہائی میں وہ اتنا بھی حق نہ رکھتی تھی کہ ہانیہ کو چوم لیتی۔ وہ چلی گئی تھی تو ارم بولی، مجھے معاف کر دینا ہانیہ۔ ارم نے اس سے پوچھا۔ ہاں، معاف کر دیا۔ اور ارم خاور کو میں ضرور بتاؤں گی کہ تم اس کی آرزو ہو تو تمہاری آرزو بھی ارم کے دل میں اونت کر آئی ہے۔ دعاؤں میں بہت تاثیر ہوا کرتی ہے۔ ارم پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ دونوں گلے لگ کر بے ساختہ رو دی تھی۔ اس رونے میں غم اور خوشی دونوں کا امتزاج اور آمیزش تھی۔ بابا جانی کو اس نے من و ان تمام گتھا سنا ڈالی تھی۔ بابا جانی سر جھکائے اس کی تمام بات سن رہے تھے۔ بیٹا، میں تو تمہاری ماما کو کب سے معاف کر چکا ہوں، بس دل سے ہی نہ نکال سکا۔ میں نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ اس دل سے خرچ ڈالوں۔ بابا جانی کا لہجہ بے حد آزردہ تھا۔ ہانیہ نے بڑھ کر بابا جانی کا برف بار ہاتھ تھام لیا تھا۔ آفتاب عالم نے باقاعدہ اپنے والدین کو ہانیہ کے گھر اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیجا تھا، جسے غور و غوص کے بعد درانی صاحب نے قبولیت کی سند بخش دی تھی۔ بی جان نے جب ہانیہ سے پوچھا تو اس نے شرما کر سر جھکا دیا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا۔ گھر میں بے حد سادگی سے رکھا گیا۔ ہانیہ نے بطور خاص زہرا بیگم کو مدعو کیا تھا۔ اس کی آرزو تھی کہ وہ ضرور شرکت کریں، مگر شرمندگی کے بوجھ میں لپٹا زہرا بیگم کا وجود درانی صاحب کے مد مقابل آنے کی خود میں ہمت نہ پاتا تھا، سو انہوں نے بہانہ بنا کر معذرت کر لی تھی۔ شاید یہ ہی ان کی سزا تھی کہ آج اپنی بیٹی کے اہم دن پر بھی وہ شرکت کا حق گنوا بیٹھی تھی۔ آفتاب اور ہانیہ کو روبرو بٹھایا گیا تھا۔ باقاعدہ رنگ بھی تبدیل کی گئی تھی۔ ہانیہ کی رنگ پر اے اور آفتاب کی رنگ پر ایچ کا ورڈ جگمگا رہا تھا۔ بابا جانی بے حد سرشار تھے۔ بی جان کی آنکھیں خوشی سے اشکبار تھیں۔ اپنے بیٹے کے چہرے پر حسرت کے کھوئے ہوئے رنگ دیکھ کر وہ نہال ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی تھی کہ درانی صاحب اس لیے آسودہ تھے کہ انہوں نے تو اپنی محبت گنوا دی تھی، مگر ان کی بیٹی نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔ آفتاب نے مسکرا کر ساتھ بیٹھی کامنی سی لڑکی کو دیکھا، جو ہر بار کی طرح آج بھی شرمائی ہوئی سر جھکائے تھی۔ اسے ہانیہ کی یہی بات پسند تھی کہ وہ سب لڑکیوں سے مختلف، اپنے دل کی بات دل میں رکھنے والی مشرقی لڑکی تھی، ورنہ لڑکیوں کے آزادانہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ایک وقت میں تو اس نے شادی کے نام سے ہی توبہ کر لی تھی، مگر پہلی مرتبہ جب ہانیہ کو دیکھا تھا تب سے اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ اس پیاری سی لڑکی کو ہی جیون ساتھی بنائے گا، اور آج وہ واقعی ان کی منقوجہ تھی۔ ہانیہ خان درانی سے ہانیہ آفتاب عالم بن گئی تھی۔ ہانیہ اس دن پرشسار تھی۔ بعض محبتیں انسان پر بارش بن کر نازل ہوا کرتی ہیں۔ ان کی ننھی تنھی پرار انسان کو قلب جان تک سیرانی عطا کرتی ہیں۔ زندگی دھوپ کی تپش بھی ہے
اور ڈھلتی شام کی خنک روح چھاؤں بھی بسا اوقات یوں ہی تمام عمر آبلا پائی کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، اور پھر کبھی یوں ہی چلتے چلتے کوئی ہمدرد غمگسار مل جاتا ہے، جیسے ہانیہ کو مل گیا تھا آفتاب عالم کی صورت میں۔ السلام